اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام یا دنیا غری غیری صلوات مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، میں سب سے پہلے آپ تمام مؤمنین کی خدمت میں اعیاد رجبیہ اور بالخصوص ولادت باسعادت امام محمد تقی علیہ السلام کی تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کی اور اپنی جانب سے اس عید کے حقیقی وارث امام زمان علیہ السلام کی خدمت اقدس میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ دنیا نہج البلاغہ کی نگاہ سے جاری ہے، اور آج میں مقدماتی سلسلے کی آخری گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور انشاءاللہ اس سے کے بعد جتنے بھی جلسات ہوں گے ان میں باقاعدہ حضرت کے وہ خطبات کا وہ حصہ، خطوط یا حکمتوں کا وہ سلسلہ کہ جو آپ نے دنیا کے حوالے سے بیان کیا، انشاءاللہ خود حضرت کے خطبات سے اور خطوط میں یعنی خود نہج البلاغہ سے حضرت کے کلام کے ذریعے سے انشاءاللہ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور پھر امام نے جس طریقے سے بنایا پیش کیا سارے سلسلے کو، وہ تقریباً 9 مختلف مباحث ہیں کہ انشاءاللہ ان 9 مختلف مباحث کی ذیل میں مطالب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ باقی جتنی ہمیں توفیق حاصل رہی انشاءاللہ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج کی جو آخری گفتگو ہے اس میں 2 مرحلے بس آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک جو پچھلے نشست میں گفتگو کو میں نے تقریباً جہاں چھوڑا اس کے حوالے سے چند ایک مطالب عرض کروں گا، اور ایک آخری مقدماتی گفتگو اور پھر انشاءاللہ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میں نے آخری گفتگو میں آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی تھی کہ اسلام کا دنیا کی نسبت جو نظریہ اور عقیدہ ہے وہ اعتدال کے اوپر مبنی ہے۔ دنیا کے اندر میانہ روی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ ایک راستہ ہے جسے دین نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، نہ افراط اور نہ تفریط۔ افراط یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر گم ہو جائیں اور دنیا کو ہی اپنا ہدف سمجھنے لگیں۔ اگر ہمارا ہدف دنیا ہو جائے تو نتیجتاً صرف کیوس ہے، نتیجتاً صرف تباہی اور بربادی اور ہلاکت ہے کہ جو ہمارا مقدر بنے گی۔ بہت واضح سی بات ہے، اگر اس نظریے کو تسلیم کر لیا جائے کہ یہی دنیا سب کچھ ہے اور بس اس کے بعد کچھ نہیں ہے، تو اس نظریے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ پھر ہر شخص جتنا زیادہ دنیا سے استفادہ کر سکتا ہے کرے۔ اب اس میں زیادہ کی کوئی لمٹ پھر باقی نہیں ہے۔
کتنا کرے، کیسے کر سکتا ہے، کوئی لمٹ نہیں. تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو جتنا طاقتور ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ دنیا کے ریسورسز پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور لازمات ہے کہ اس کے اندر پھر ایثار، قربانی، دوسروں کے حقوق، یہ کوئی چیز معنی پیدا نہیں کرتے. اب یہ جو کیفیت ہے یہ انسان کی ابتدائی عقل سے ہی مخالفت رکھتی ہے، اور ہم اپنی بہت ہی ابتدائی سی عقل سے یہ بات درک کر سکتے ہیں کہ اگر اس عقیدے پر مبنی کر دیا جائے تو سوائے ہلاکت اور تباہی کے کوئی چیز ہمارا مقدر نہیں. اس کے مقابلے پر تفریطی نگاہ کہ جو اپنے اندر خود ایک مذموم مرحلہ ہے اور جس کے اپنے شدید نقصانات رہے ہیں، اور مسلمانوں میں زیادہ تر، یا مسلمان سے زیادہ عام کروں گا، مذہبی طبقے میں سب سے زیادہ جو نقصان اٹھایا ہے وہ اسی تفریطی نگاہ سے ہے. معمولاً مذہبی افراد کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اب وہ چاہے یہودیت ہو، چاہے عیسائیت ہو، چاہے وہ مسلمانوں کا کوئی فرقہ ہو، چاہے اس سے باہر نکل جائیں، وہ ادیان کے جو الہی نہیں ہیں، مثلا ہندو مذہب ہے، وہ مکاتب کے جو دین کہلا ہی نہیں سکتے، جس میں ڈیوائن کسی اتھارٹی کا کوئی تصور نہیں ہے، مثلا بدھزم ہے، ان تمام کو اگر آپ کنسیڈر کر لیں تو جتنے بھی مذہبی افراد ہیں وہ معمولاً افراد کی طرف نہیں جاتے. ان کے لیے جو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے وہ کیا ہے؟ تفریطی کیفیت ہے. وہ تفریطی کیفیت کیا ہے کہ دنیا سے متعلق یہ نظریہ پیدا کرنا کہ دنیا کی ہر شے مذموم ہے، دنیا کو اختیار کرنا ہر اعتبار سے مذموم ہے، لہذا ترک دنیا اختیار کی جائے. اس فکر کا نتیجہ دنیا میں رہبانیت یا رہبانیت کی صورت میں پیدا ہوا. رہبانیت نے تمام مکاتب، تمام مذاہب میں اسی مذہب کو جتنا نقصان پہنچایا کسی اور شے نے نہیں پہنچایا. رہبانیت کی اگر ہم تاریخ کو تھوڑا سا دہرانے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک نظریہ یہ ہے، کیونکہ مسیحیت میں رہبانیت شدت کے ساتھ پائی جاتی ہے، لہذا 5 تاریخ دانوں نے یہ کہا کہ ایک رومن بادشاہ تھا ڈیسیوس کے نام سے. ڈیسیوس نے اپنے دور میں کرسچنز کو بڑی تعداد میں مارنا شروع کیا اور ایک سرکاری سطح کے اوپر ان کی پروسیکیوشن اور ان کو قتل کرنا شروع کیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو کرسچنز تھے انہوں نے آبادیوں کو اور شہروں کو ترک کیا اور پہاڑوں میں اور غاروں میں زندگی گزارنا شروع کیا. اس کا نتیجہ اس کے بعد یہ نکلا کہ یہی کیفیت ان کے اندر ایک مکتبی اور مذہبی فکر کے طور پر ایجاد ہوئی، اور یہیں سے پھر ایک فکر نے جنم لیا جس کا معنی یہ تھا کہ ہر طرح کا دنیا کے اندر انوالومنٹ جو ہے یہ انسان کی روحانی ترقی کے خلاف ہے. یہ ایک تاریخ ہے جو بیان کی گئی. لیکن اس کے مقابلے پر ایک اور تاریخ یا ایک اور نگاہ، اور یہ ہے کہ حتیٰ باقاعدہ جس وقت شروع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کرنے کی سازش کی گئی اور خود عیسائیت کے نظریے کے مطابق حضرت کو مصلوب کر دیا گیا، ہمارا عیسائیت کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ کس بات پر؟ وہ کہتے ہیں کہ مصلوب ہوئے اور پھر دوبارہ زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے. اسلام لیکن اور دین مبین اسلام کا اور قرآن کا نظریہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو مصلوب ہونے سے بچا لیا. اس سے پہلے ہی پروردگار نے جو شخص ان کو لینے کے لیے آیا تھا اس کو حضرت کی شبیہ قرار دیا اور اسی شخص کو مصلوب کر دیا گیا. بعد میں جب اس کو کہیں لٹایا گیا قبر کے اندر یا کسی ایسی جگہ پر، اور آ کر کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے دیکھا تو وہ چونکہ اس کی شکل جو تھی وہ دوبارہ تبدیل ہو چکی تھی، تو انہوں نے معیار یہ قائم کیا کہ نہیں، یہ شخص جو تھا یہ حضرت عیسیٰ کی جگہ پر اس کو لٹا دیا گیا ہے اور حضرت عیسیٰ کو زندہ کر کے آسمان پر اٹھا لیا گیا. بس ہمارا عیسائیوں سے فرق کیا؟ ہم کہتے ہیں نہیں، پہلے حضرت عیسیٰ کو حضرت اللہ نے آسمان پر بلا لیا، وہ کہتے ہیں بعد میں بلا لیا. لیکن اس اعتبار سے کہ حضرت عیسیٰ کے دشمنوں نے اپنے تئیں اپنی کوشش میں حضرت عیسیٰ کو مصلوب کر دیا.
اس مظلومیت نے حضرت عیسیٰ کی عیسائیت کو ایک ایسی طاقت عطا کی کہ پھر تمام تر قدرتیں عیسائیت کو مٹانے میں ناکام ہوئیں، اور حضرت کی مظلومیت کی وجہ سے عیسائیت اتنی تیزی سے پھیلی کہ حتیٰ یہودیت اور اس کے مقابلے پر جو دوسرے امپائرز تھیں کہ جن میں بعض بت پرست اور مشرک امپائرز بھی تھیں، وہ ساری کی ساری عیسائیت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئیں۔ لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلی 2 یا 3 جو صدیاں ہیں وہ عیسائیت کی ترقی اور عیسائیت کی وسعت کی صدیاں ہیں۔ انہی 2 یا 3 صدیوں میں بنیادی طور پر عیسائیت اور مسیحیت مستحکم ہوئی ہے۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں 3ری صدی میں آ کر بادشاہ نے آ کر ان کی قتل و غارت کری کی جس کے نتیجے میں رہبانیت پیدا ہوئی، یہ نظریہ اس اعتبار سے ضعیف ہے کیونکہ 3ری صدی جو عیسائیت کی تھی وہ ان کے عروج کی اور ان کی ترقی اور استحکام کی صدی تھی۔ لہذا اس میں اگر جنگیں تو تصور کی جا سکتے ہیں۔ لہذا دوسرا نظریہ یہ کہتا ہے کہ ڈیسیوس بھی ان لوگوں میں سے تھا کہ جس کے عیسائیت کے ساتھ جنگ ہوئی ہے۔ اب ڈیسیوس کی اپنی جو بادشاہت ہے اس کا دورانیہ صرف 2 سال ہے۔ اتنی بڑی قوت کو 2 سال میں رہبانیت جیسی فکر پر مجبور کر دینا کہ جب وہ پوری طرح سے قوت بن چکی ہو، یہ بعید از عقل ہے۔ لہذا دوسرا نظریہ کیا کہتا ہے؟ دوسرا نظریہ یہ کہتا ہے کہ جب شیطان پرست زائنسٹ جو فکر تھی اس نے جب یہ دیکھا کہ ہم عیسائیت کا کیوں حضرت عیسیٰ کی مصلوب کرنے کی جو سازش ہے اس میں یہی شیطان پرست طبقہ کہ جس کو یہودی کہا جا سکتا ہے، زائنسٹ طبقہ اپنے دور کا جس نے انبیاء کو ناحق قتل کیا طول تاریخ میں، یہی وہ طبقہ تھا جو حضرت عیسیٰ کو مصلوب کرنے کی سازش کر رہا تھا اور اسی کی ساری کوشش تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ اب ہم عیسائیت کا راستہ ایسے نہیں روک سکتے تو انہوں نے اپنے کچھ پلانٹڈ افراد جنہوں نے عیسائیت کے مذہب کو قبول کیا اور ظاہری طور پر اپنے آپ کو پارسا ثابت کر کے اس حد تک نفوذ پیدا کیا کہ جہاں عیسائی ان کے اوپر اطمینان کرنے لگے کہ ہاں بھئی یہ شخص بہت متقی پرہیزگار، بعض کو انہوں نے سینٹ کا درجہ بھی دے دیا۔ ان لوگوں نے آ کر عیسائیت کی فکر کو تبدیل کرنا شروع کیا۔ ان میں سے ایک فکر جو ان کے ہاں اجتماعی فکر حضرت عیسیٰ کی مظلومیت کی وجہ سے ان کے اندر پیدا ہوئی تھی، اس کو ختم کرنے کے بعد ان کے اندر رہبانیت کی فکر کو جنم دیا گیا۔ اس رہبانیت کی فکر کے جو نتائج برآمد ہوئے ان میں سے ایک نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے ترک دنیا کرنا شروع کیا اور پھر جو اجتماعی حقوق تھے ان سے انہوں نے خود ہی کنارہ گیری اختیار کرنا شروع کر دی۔ پس یاد رکھیے گا، رہبانیت کی یا رہبانیت کی ایک شکل اس صورت میں بھی ظہور کرتی ہے کہ جہاں ہم اپنی اجتماعی ذمہ داریوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ یہ کام بہت آسان ہے۔ انفرادی طور پر مذہبی ہونا، انفرادی طور پر اپنے آپ کو ترقی دینا، اب یہ بحث اس خود سازی کی بحث سے جدا ہے کہ جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی پہلے اپنے اوپر توجہ دو پھر دوسروں پر۔ یہ جو بات ہے جب خود سازی کی بحث میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھیا پہلے اپنی فکر کرو پھر دوسروں کی فکر کرنا، یہ وہاں پر ہے کہ جہاں پر ہم خود اپنی اصلاح کیے بغیر دوسروں کی اصلاح کی فکر میں رہتے ہیں، کہ جو ہمارا معاشرے کا ایک کامن مرض ہے جس میں تقریباً ہم سبھی مجسمین مبتلا ہیں، کہ ہم اپنی اصلاح کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسروں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، دوسروں کو ٹھیک کرنے کی فکر میں ہیں۔ عزیزان من، یہ دوسروں کی فکر چھوڑ کر اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو تربیت یافتہ بناؤ، اپنے مسائل حل کرو۔ آپ کی اپنی تربیت ہو چکی ہوگی تو آپ کے وجود سے آپ کے اطراف میں تربیت کے آثار خود بخود ظاہر ہونا شروع ہو جائیں۔ یہ فکر، اس کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اور ہم اجتماعی ذمہ داریوں سے فارغ ہو گئے، نہیں۔ حتیٰ خود سازی کی ایک کیفیت انسان کے تربیتی نظام کا ایک مرحلہ کیا ہے کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنی ذات سے مربوط اس کا خانوادہ، اس کی قوم، اس کے افراد، اس کے محلے دار، اس کی جتنی بھی ملت ہے، ان سب سے متعلق اپنے حقوق کو ادا کرے۔ یعنی انسان من حیث الانسان
جہاں اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ ذمہ داریاں اس کے اوپر عائد ہوتی ہیں، وہیں پر اس کی خود سازی اور اپنی اسی تربیت کا ایک حصہ کیا ہے، وہ ذمہ داریاں جو اس کی ذات سے ہٹ کر دوسروں کی نسبت اس کے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ پس وہ تمام چیزیں ممنوع ہیں کہ جو آپ کو قرب الہی کی منزل سے دور کرنے والی ہوں اور تحصیل معرفت کے معنی آ رہے ہیں۔ یہ جو کیفیت ہے اس کا تعلق افراطی کیفیت سے، یعنی کہ میں دنیا میں اس مقام، اس منصب، اس معاملے کے پیچھے لگوں کہ جو مجھے مادی طور پر تو ترقی دے لیکن معنوی اعتبار سے تباہ کر دے، اس سے منع کیا گیا۔ لیکن اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر میں معاشرے کے اندر کسی ایسے مقام، کسی ایسی پوسٹ، کسی ایسے منصب کی اہلیت رکھتا ہوں کہ جس پر میں جا کر اپنے معاشرے میں اپنے دینی فرائض کو بھی انجام دے سکتا ہوں اور معاشرے کی اصلاح کر سکتا ہوں، میں صرف اس لیے چھوڑ دوں کہ میرا خشک تقویٰ مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا، میرا تقویٰ مانے آ رہا ہے کہ جی میں اس پوسٹ پر بیٹھوں گا تو میرا تقویٰ خراب ہو جائے گا۔ اگر آپ کا تقویٰ خدا نخواستہ ایسا ہے تو وہ تقویٰ ہے ہی نہیں، یہ تقویٰ نہیں ہے کہ جو آپ کو آپ کی اجتماعی ذمہ داریوں سے روک دے۔ اگر آپ کسی چیز کی اہلیت رکھتے ہیں، بس تقویٰ کیا کرتا ہے؟ تقویٰ کا کمال یہ کہ اگر آپ کسی چیز کی اہلیت نہیں رکھتے، اس سے چھڑوانے اور اس سے نجات دلانے میں بھی کام آتا ہے، اور جس چیز کی آپ اہلیت رکھتے ہیں اس کام کے انجام دلوانے میں بھی آپ کی مدد کرتا ہے۔ بس اگر تقویٰ کے یہ دونوں رخ نہیں ہیں تو یہ آدھا جو تقویٰ ہے یہ تقویٰ نہیں ہوتا، کسی نہ کسی طرف انسان کو نقصان کا شکار کر دیتا ہے۔ لہذا اب یہودیت نے اور زائنسٹ فکر نے عیسائیت کی ابھرتی ہوئی قوت کو شکست دینے کے لیے ان کے درمیان جو عقیدتی بگاڑ پیدا کیا، ان میں سے ایک عقیدتی بگاڑ کیا تھا کہ دنیا کو مذموم بنا کر پیش کیا گیا اور دنیا سے کاملاً قطع تعلق۔ خب ترک دنیا اسلام کا بھی ایک نظریہ ہے جس کو زہد اور ورع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی تفصیلات انشاءاللہ زہد اور ورع وغیرہ میں کیا فرق ہوتا ہے کبھی اور تفصیل سے بیان کروں گا، لیکن مختصراً زہد اور ورع دونوں ہی معنی اگر کیے جائیں تو ترک دنیا کے معنی میں آتے ہیں۔ بس زہد سے کیا مراد ہے؟ آیا زہد سے مراد یہ ہے کہ ہم ترک دنیا کر دیں جس طرح سے عیسائیت نے کی؟ نہیں، بہت واضح طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کی حدیث کہ جس میں آپ نے فرمایا لا رہبانیت فی الدین یا فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں، اسلام رہبانیت نہیں چاہتا۔ بس اب ہمیں رہبانیت میں اور زہد کے درمیان میں فرق پیدا کرنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ دین کس چیز کا مخالف ہے؟ دین ریاکاری کا مخالف ہے، دین خود پسندی کا مخالف ہے، دین غرور کا مخالف ہے، دین اسراف کا، تبذیر کا، ان چیزوں کا مخالف ہے۔ کچھ باتیں کہوں گا بعض لوگوں کے لیے سخت ہو جائیں گی۔ آرکیٹیکچرل ڈیزائن اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں یقیناً ان کی اہمیت ہے، اس کو چیلنج نہیں کر رہا، لیکن مومن کی مثلا گھر بناتے ہوئے نگاہ سادگی پر ہونی چاہیے۔ لہذا حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حکومت کے دور میں اپنے صحابی کے گھر تشریف لے گئے تو اس کا گھر بڑا گھر تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ اگر تو یہ بڑا گھر تو نے دنیا طلبی کے لیے بنایا ہوا ہے تو مذموم ہے، قابل مذمت ہے، لیکن اگر یہی گھر تو نے اس لیے بڑا بنایا ہوا ہے کہ یہ مظلوموں اور محروموں کی پناہ گاہ ہے تو پھر یہ عین تقویٰ ہے۔ گھر کا بڑا ہونا یا چھوٹا ہونا بحث نہیں ہے، اصل بحث کیا ہے کہ گھر کو بناتے ہوئے ہماری نگاہ کیا ہے کنسٹرکشن میں۔ اب ہم جب گھر بناتے ہیں تو پہلی ہماری نگاہ کیا ہوتی ہے؟ اپنی لگژری،
لہذا ہمارے نئے جو ڈیزائن ہیں ان کے اندر مہمان خانوں کا سائز ہمیشہ چھوٹا رکھا جاتا ہے، اپنا کمرہ بڑا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ مہمان سے کی نسبت ہمارا ذہن یہ ہے کہ بھئی یہ تھوڑی دیر آئے گا، بیٹھے گا اور چلا جائے گا، یعنی ہم مجبوراً مہمان خانہ بنا رہے ہیں، ورنہ ہم مہمان رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ لہذا ہمارے کامن اسٹرکچرز کے اندر، خصوصاً کراچی کے اندر، کوئی بھی ہمارے گھر کے اندر ایسا کمرہ نہیں بنایا جاتا جو مہمانوں کو ٹھہرانے کے عنوان سے بنایا جائے۔ ڈرائنگ روم ہم پھر بھی بنا لیتے ہیں کیونکہ بالآخر دنیا سے کٹ تو سکتے نہیں ہیں، لوگوں نے آنا ہے، ہم نے پارٹیاں بھی کرنی ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ گاؤں سے یا کسی اور شہر سے یا کوئی ہمارا جاننے والا عزیز اگر آئے تو ہم اس کو پراپر کمرہ دے سکیں کہ بھائی یہ کمرہ آپ یہاں پہ ٹھہرو اطمینان کے ساتھ۔ ایسا کوئی کمرہ ہمارے ہاں اب خصوصاً کراچی میں نہیں ہوتا، سوچ ہی نہیں ہماری۔ یہ تمام کی تمام کیفیت میں گھر بنا رہا ہوں، دین آپ کو کمفرٹیبل گھر سے منع نہیں کرتا، لیکن یہ جو کروڑوں روپیہ بعض لوگ اپنے گھر کی بیرونی آسائش کے اور اس کی زیبائش کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں، یہ اسراف ہے اور ممنوع۔ میں نے بعض گھر ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جنہوں نے صرف گھر کے باہر جو اینٹیں ہیں اس کے اوپر کروڑ روپے سے زیادہ لگا دیا، جبکہ اس کروڑ روپے میں آپ اطمینان کے ساتھ 2 غریبوں کے گھر بنا سکتے تھے۔ یہ جو کیفیت ہے یہ مذموم ہے۔ دوسرا اس کی جانب کیا، مثلاً اگر ہمارے پاس اللہ نے ہمیں وسعت رزق دیا ہے تو کیا ہم پھر اس کے باوجود بھی چھوٹے سے گھر میں رہیں، گاڑی نہ ہو، پھٹے ہوئے لباس پہنے؟ نہیں، یہ زہد یہ نہیں۔ زہد کی اصل پہچان یہ ہے کہ آپ مال کو اگر بڑھا بھی رہے ہیں تو اپنی ذات کے لیے نہ بڑھائیں۔ دین ہمیں امیر ہونے سے نہیں روکتا، دین ہمیں دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کرنے سے نہیں روکتا، لیکن جتنا آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، جتنا بھی آپ کے پاس زیادہ ہے وہ سائل اور محروم، سائل وہ لوگ ہیں کہ جو مانگنے والے ہیں کسی بھی حالت میں، اس میں پروفیشنل بھی ہو سکتے ہیں، نان پروفیشنل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سائل وہ ہے جو کہ سوال کرنے کے مرحلے میں آ جائے، مانگنے لگے۔ پروفیشنل نان پروفیشنل دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن جو پروفیشنل ہیں ان کا حصہ سب سے کم ہے۔ ان کے لیے قرآن نے صرف کہا کہ اما السائل فلا تنہر، اس کو جھڑکنا نہیں، کیونکہ یہ پروفیشنل ہے، آئے گا بار بار آئے گا، آپ کو تنگ کرے گا، جب آپ کو تنگ کرے تو آپ نے جھڑکنا نہیں ہے، سیلف رسپیکٹ اس کی باقی رکھنی ہے۔ کیا کریں اس کو؟ اگر آپ کے پاس بہت آسانی سے بہت تھوڑا سا ہے تو دے دیں، ان کو کبھی زیادہ نہ دیں اور ہر مرتبہ بھی مت دیں، تاکہ آپ کے اس رویے کے ذریعے سے ان کی جو پروفیشنل عادت ہے اس کو تقویت نہ ملے۔ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص پروفیشنل بیگر ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلا مرحلہ جھڑکنا نہیں ہے، بدتمیزی نہیں کرنی، وہ جو مرضی کر لے۔ دوسرے مرحلے پہ اگر بہت ہی آپ کا دل پسیج بھی گیا ہے تو بہت تھوڑا سا دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اگر آپ سے 1000 روپے مانگ رہا ہے، مثلاً میں کہہ رہا ہوں اگر وہ 1000 روپے مانگ رہا ہے تو آپ 10 روپے 20 روپے 100 روپے اس سے اوپر نہ جائیں، کیونکہ اگر اس کو واقعاً 1000 روپے کی ضرورت ہوگی وہ مانگ کے کہیں نہ کہیں سے پورا کر لے گا، لیکن ضرورت اس کی جو 1000 روپے ہے اگر وہ مشکل سے پوری ہوگی، یعنی اس کے لیے یہ 1000 روپے جمع کرنا مشکل بن جائے گا تو پھر کچھ اور سوچے گا، لیکن جب یہی چیز اس کو آسانی سے مہیا ہو جاتی ہے بلکہ اپنی ضرورت سے زیادہ ملنے لگتا ہے تو پھر وہ عادی اور پیشہ ور گداگر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو ان کو ڈسکریج کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو گالیاں دیں، ان سے بدسلوکی کریں، ان کو جھڑکیں، ان کو مشورے دیتے پھریں کہ بھائی کام کر لو فلاں کر لو، نہیں، آپ کا کام نہیں۔ آپ کا کام ہے اس پروفیشن کو ڈسکریج کرنا، سم ٹائمز مت دیں، دیں ہی نہ کو نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو نہیں دینا چاہتے، خدا حافظ، تمہارے لیے نہیں ہے۔ پھر وہ بدتمیزی کرے، وہ جو مرضی کرے، مت دیں، لیکن جس دن آپ کو فیل ہو کہ اب اس کو دے دینا چاہیے تو اتنا کم دیں کہ اس کو ڈسکریج، تشویق نہ ملے۔ دوسرا سائل وہ ہے کہ جو پروفیشنل نہیں ہے لیکن اب مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے،
اس کی اپنی حد تک جتنی ممکنہ مدد کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی دین کا جو نظریہ وہ یہ ہے کہ چونکہ اب اس نے اپنی عزت کو اتار دیا ہے، اس کی اس کیفیت کو ڈسکریج کریں۔ تیسرا جو طبقہ ہے وہ محروم، وہ طبقہ ہے جو محروم ہے لیکن مانگتا نہیں ہے، اس کو تلاش کرنا ہے۔ یہ اجتماعی ذمہ داریوں کا حصہ ہے۔ لہذا اگر کسی سوسائٹی کے اندر، کسی معاشرے کے اندر، آپ کی اپنی فیملی کا کوئی دور پارٹ کا بھی کوئی ایسا فرد ہے کہ جو محروم ہے، آپ کو نہیں معلوم، اور وہ اپنی محرومیت میں مر جاتا ہے یا کسی اور تکلیف کا شکار ہوتا ہے، آپ سے اور ہم سے اس کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا قیامت کے دن۔ پھر یہ ایکسکیوز کہ جی مجھے پتہ ہی نہیں تھا، یہ ایکسکیوز وہاں پر قابل قبول نہیں ہے۔ تمہاری ذمہ داری ہے اس کو پتہ کرنا، ذمہ داری ہے تمہاری اپنے فیملی کے، اپنے جاننے والے افراد میں ایسے افراد کا پتہ کرنا کہ جو محرومین میں سے ہیں۔ لہذا یہ ایک مشکل ہے ایسی سوسائٹیوں کا قیام کہ جہاں پر ماشاءاللہ محرومین نزدیک ہی نہیں آ سکتے، تو وہ آپ کی ذمہ داری اب بڑھ جائے گی۔ اب آپ کے لیے ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ان محرومین مؤمنین کو پہچانیں، اور کم از کم کوئی ایک ایسی تعداد محرومین کی آپ کو ضرور معلوم ہونی چاہیے، اور ان کی آپ مدد کرتے رہیں تاکہ قیامت کے دن آپ خدا کو جواب دے سکیں۔ لیکن اس کے اندر بھی جو روش ہے وہ کیا ہے؟ پہلے مرحلے میں آپ کے نزدیکی رشتہ دار، پھر اس کے بعد اس سے دور، پھر آپ کے محلے دار، اور اس طریقے سے آگے کی طرف بڑھیں گے۔ یہ ذریعہ ہے، طریقہ ہے محرومین کی مدد کا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے محروم تلاش کرنا ہے تو آپ کہیں سے بھی تلاش کر کے کر دیں، نہیں، اسٹیپ وائز ہے۔ سب سے پہلے اپنے نزدیکی رشتہ داروں میں تلاش کریں، اگر آپ کے نزدیکی رشتہ داروں میں کوئی محروم ہے تو سب سے پہلے اس کی مدد کریں، لیکن اگر آپ کے نزدیکی رشتہ داروں میں نہیں ہے تو دور کے رشتہ داروں میں، سیکنڈ تھرڈ طبقہ، اور پھر باہر کے جانا۔ لہذا دین کی نظر کیا ہے؟ دین ہمیں کبھی بھی کسی بھی طرح کی نعمت کے استعمال سے منع نہیں کرتا، لیکن اسراف سے منع کرتا ہے۔ پس زہد کیا ہے؟ زہد بنیادی طور پر سادہ زیستی ہے، سادگی کے ساتھ زندگی گزارنا۔ اس سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے کا مطلب پھر دوبارہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ مثلا سادہ کھانا کھانا شروع کریں تو آپ پوری زندگی ایک مرتبہ بھی مثلا پیزا نہ کھائیں۔ سادہ زیستی کا ہرگز مطلب یہ کہ آپ ایک دفعہ بھی زندگی میں کبھی مثلا باہر جا کر کوئی اچھا کھانا نہ کھائیں، نہیں، یہ مراد نہیں۔ اسراف کی کیفیت سے پرہیز، عام طور پر ایک سادہ زندگی۔ رہبانیت اس کے مقابلے پر کیا فکر ہے؟ مکمل طور پر دنیا کو ترک کرنا۔ رہبانیت کے نتیجے میں ایک فکر جو اور آئی، اسی فکر نے بعد میں اسلام میں بھی نفوذ پیدا کیا، اور اس سے گھر، بیوی، بچے، شوہرداری، یہ سب کچھ ایک مذموم کیفیت کے ساتھ سامنے ہے۔ لہذا ہمارے ہاں ابھی بھی بعض لوگوں کے نظریات میں یہ چیز شامل ہے، حتیٰ اچھے خاصے متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے اگر ہم شادی کر لیں گے تو ہماری عبادتوں میں کمی آ جائے گی، اگر ہم شادی کر لیں گے تو ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی، اور پھر ہم اتنا وقت دعاؤں اور نمازوں میں نہیں دے سکتے۔ یہ نگاہ اسلام کی پسندیدہ نگاہ نہیں ہے، اسلام نے اس کو رد کیا، اور غیر شادی شدہ کے مقابلے میں شادی شدہ کی ایک نماز کو 70 گنا زیادہ افضل قرار دیا۔ دین ڈسکریج کرتا ہے، یعنی کہ آپ نے اگر شادی نہیں کر کے 70 رکعت نمازیں پڑھی ہیں تو وہ شادی شدہ کی ایک رکعت کے برابر ہوگی۔ یہ ڈسکریج کرنے کا طریقہ ہے دین کا۔ لہذا اب رہبانیت کی فکر کیا ہے؟ رہبانیت کی فکر یہ ہے کہ دنیا چھوڑ دو، غاروں میں چلے جاؤ۔ آپ غور کریں گے کہ اسلام میں بھی جو صوفی مکتب ہے اس نے اسی کیفیت کو اختیار کیا، سخت کپڑے جان بوجھ کر پہننا، کا امکان ہوتے ہوئے بھی نعمتوں کو ترک کرنا، امکان ہوتے ہوئے بھی اچھی رہائش کو، بیوی بچوں کو ترک کرنا۔ ائمہ اہل بیت اطہار نے شدت کے ساتھ اس کیفیت کو رد کیا ہے۔ جہاں بعض عرفاء اپنے نفس کی تربیت کے لیے کسی خاص مقام پر کسی چیز کو ترک کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کا ذاتی ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ یعنی مثلا فرض کریں میرے اندر کسی چیز کی کوئی خواہش ہے، مثلا مثال میٹھا کھانے کی ایک عادت ہے، اب اگر میں اپنی تربیت نفس کرنا چاہتا ہوں تو میری تربیت نفس کا ایک مرحلہ کیا ہے
کہ میں دیکھوں کہ میں اس چیز کے مقابلے پر اپنے آپ کو روک سکتا ہوں یا نہیں. یہ تربیت نفس کا ایک حصہ ہے. اب اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے فرض کریں کہ میں میٹھا چھوڑتا ہوں. اب اس میٹھے چھوڑنے کا مرحلہ کیا ہے کہ اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں اتنی سختی سے اپنے اوپر میٹھا حرام کر لوں کہ پھر جہاں کہیں کوئی ایسا مرحلہ پیش بھی آئے تب بھی میں اس کو ترک کروں. نہیں، یہ رہبانیت ہے، ایسا نہیں ہے. لہذا مثلا نوجوانوں کو ترک گوشت کا، بعض اوقات ترک حیوانات کا ایک مشورہ دیا جاتا ہے غیر شدہ، شادی شدہ نوجوانوں کو. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ گوشت کھاتے ہیں تو گوشت کا ایک اثر انسان کے اندر قوت حیوانیہ اور قوت شہوانیہ کا زور ہے. لہذا نوجوان جن کی شادی نہ ہوئی ہو ان کو ایک تاکید کیا کی جاتی ہے؟ ترک حیوانات، کہ بھئی آپ گوشت کم کھائیں. اب گوشت کم کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حرام کر لیں. لہذا وہاں پر ان کو تاکید کی جاتی ہے کہ کم از کم 40 دن میں ایک مرتبہ تھوڑا سا گوشت ضرور استعمال کریں. اب اس کے بایولوجیکل ایفیکٹ بھی ہے، میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا. لہذا رہبانیت، دنیا کو ترک کرنا، اس کوشش نے، اس فکر نے عیسائیت کو بھی نقصان پہنچایا، اور بعد میں صوفیہ کی شکل میں جب اسی چیز کو اسلام میں رواج دلایا گیا تو اسی فکر نے آگے چل کر اسلام کو بھی نقصان پہنچایا. اب اس کی ایک جہت جو ہمارے مکتب میں بھی سرایت کر گئی وہ کیا ہے کہ ہم ائمہ کے متعلق بھی جو فکر ایجاد کر چکے ہیں وہ کیا فکر ہے کہ ائمہ، دین اور سیاست اور حکومت یہ چیزیں ائمہ کے لیے نہیں ہیں. لہذا جب ہم ائمہ کے ساتھ مثلا حکومت کا تصور لے کر آتے ہیں، ان کے لیے تخت کا یا حاکمیت کا عنوان لے کر آتے ہیں یا سیاست کی بات کرتے ہیں، تو ایک پورا طبقہ یہ وہی ہے جو رہبانیت زدہ طبقہ ہے. اور وہ آ کر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں بھئی ائمہ کا سیاست سے کیا کام ہے. اب وہ سیاست کی جو تعریف کر رہے ہوتے ہیں اس سے مراد وہ منفی سیاست ہے. ہم منفی سیاست کی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن اگر سیاست کا معنی پالیسیز مرتب کرنا، سیاست کا معنی تدبیر کرنا ہے تو ائمہ کی زندگی کبھی بھی سیاست سے خالی نہیں رہی. اور وہاں ہمارے پاس ائمہ کے اقوال بھی موجود ہیں کہ جہاں پر ائمہ نے کہا کہ اصل سیاس ہم ہیں، اصل سیاست کرنے والے ہم ہیں. کیوں؟ کہ ہم نے ایسی پالیسیز مرتب کی کہ آج ہمارے دشمن کا نام و نشان ختم ہو گیا، گرچہ وہ اپنی مکاریوں سے، اپنی شیطانیوں سے، اپنے جھوٹ فریب اور دھوکے سے، اپنی منفی سیاستوں سے مقتدر تو ہو گئے تھے، لیکن ہماری پالیسیوں کا نتیجہ کیا ہے؟ آج ہم زندہ باد ہیں، وہ مردہ باد ہیں. لہذا یہی روش کہ جس میں ایک ایسی پالیسی کہ جو حق کو بچاتی ہے، یہ ائمہ کیا نہ صرف کام ہے بلکہ ان کی دنیا کے اندر اہم ترین ذمہ داری ہے. اور امام کا جو معنی ہے وہ معنی ہی لیڈر کے ہیں. لفظ امام، اس کی جو اصل ریشہ ہے وہ کس چیز میں ہے؟ امت سے نکلا ہے. امت کا اور امام کا ریشہ ایک ہے. امام کا تعلق امت سے کب ہے؟ جب وہ اس امت کو لیڈ کر رہا ہو. امام بنتا ہی اس وقت ہے جب اس کے پیچھے کوئی امت ہو اور امام اس کا حاکم ہو. اگر امام کے تصور سے حاکمیت کے تصور کو نکال دو تو لفظ امام کا معنی ہی ختم ہو جاتا ہے. لہذا دین اب ہم نے جس زہد، تقویٰ، ورع کی بات کرتا ہے وہ رہبانیت نہیں ہے. رہبانیت اپنے ہم فارم میں ذاتی طور پر بھی بالکل دنیا کو ترک کر دینا. لہذا ایک طبقہ ہے، ایک اور طبقہ درمیان میں وہ بھی موجود ہے جو توکل کے غلط معنی کرتا ہے. اپنی سستی، اپنی کاہلی، ان چیزوں کو توکل کا نام دیں گے. مثلا ایک خاص مقدار کفایت کی جو وہ کما رہے ہیں، اس کے بعد وہ سارا دن گھر میں بس پڑے رہتے ہیں ٹی وی کے سامنے اور بستر پر پڑے رہیں گے، کام نہیں کریں گے. ان کو کہو بھائی یہ جو اضافی وقت ہے اس میں کچھ اور کر لو، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو اللہ کے دیے ہوئے رزق پر قانے ہیں، ہم تو قناعت پیشہ کرتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں. یہ توکل کی غلط ڈیفینیشن ہے. قناعت کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ آپ زیادہ کمانا چھوڑ دیں. قناعت کا معنی یہ ہے کہ آپ کم پہ گزارا کرنا شروع کر دیں. اب آپ جب زیادہ کما کے اپنے اوپر کم خرچ کر رہے ہوں گے تو کچھ بچے گا. یہ وہ بچتا ہے جو بچ رہا ہے یہ وہ مما رزقناہم ہے کہ جس سے پھر خدا آپ کو کہتا ہے ینفقون، انفاق کرو.
لہذا مومنین کی جو ایک اہم نشانی ہے وہ کیا ہے؟ مما رزقناہم ينفقون۔ اب اگر آپ رزقنا کا ہی دروازہ بند کر دیں، یہ رزقنا خود سے نہیں آئے گا، یہ رزقنا آپ نے خود پیدا کرنا ہے۔ کہاں سے ہوگا؟ جب آپ اپنی ضرورت سے زیادہ کمائیں گے۔ کماؤ اپنی ضرورت سے زیادہ، لیکن خرچ اپنی ضرورت کے مطابق کرو۔ کما کر جو زیادہ کم خرچ کرنا ہے تو یہ درمیان کا حصہ کس کے لیے؟ یہ محرومین کے لیے، وہ طبقہ جو اپاہج ہو گیا ہے، وہ طبقہ جو ذہنی اعتبار سے ویک ہے، وہ طبقہ کہ جس کے اندر اقتصادی اور معاشی اور اکنامکلی اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا اب دین نے رہبانیت کے مقابلے پر جو تصور دیا وہ کیا ہے؟ زہد کا ہے۔ زہد کے معنی سادہ زیستی ہیں، سادگی کے ساتھ زندگی بسر کرنا، دنیا کو ترک کرنا، یہ زہد کا معنی نہیں۔ آخری مرحلہ، اور انشاءاللہ میں نے جیسا عرض کیا کہ آئندہ کے جلسات میں جو گفتگو پیش کروں گا وہ حضرت کے انہی خطبات سے، یہی مقدمات ہیں کہ جن کے آئینے میں اب ہم دیکھیں گے کہ صاحب نہج البلاغہ حضرت امیر علیہ السلام نے کس انداز سے اپنے چاہنے والوں کو دنیا سمجھائی ہے۔ تب اس میں دونوں مراحل ہوں گے۔ ایک وہ جگہ بھی ہوگی جہاں پر امام دنیا کو سانپ سے تشبیہ دیتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ جس کا ظاہر بہت ہی زیبا اور بڑا ہی نرم و نازک، لیکن اس کی باطن اور حقیقت انتہائی زہریلی اور خطرناک۔ اب یہ کون سا مرحلہ ہے دنیا کا کہ جہاں پر امام اس کو سانپ سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر امام دنیا کو کسی اور چیز سے تشبیہ دیتے ہیں؟ وہ کون سا مقام ہے کہ جہاں پر حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا میں نے تجھے 3 طلاقیں؟ یہ کون سی دنیا ہے جس کو امام طلاقیں دے رہے ہیں؟ ان چیزوں کو سمجھنا ان مقدمات کے ذریعے سے۔ لہذا آخری گفتگو، اور انشاءاللہ یہاں پر ہمارے مقدمات ختم ہوں گے، آئندہ گفتگو سے ہم نہج البلاغہ سے ہی اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دنیا کے بارے میں جو دین کی نگاہ ہے وہ ایک آزمائش گاہ، یعنی ہم سب کو اپنے لیے اس بات کو بار بار دہرانا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، آئے بھی اس کی طرف سے اور واپس بھی۔ اب یہ آنے اور جانے کے درمیان کا جو پوز ہے یہ دنیا ہے، اور کس لیے ہے؟ میں نے عرض کیا تھا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ 100% دنیا قرآن کی، دین کی نظر میں کیا ہے؟ امتحان گاہ۔ ہمارا دنیا کی نسبت اگر بیہیویئر یہ والا نہ ہوا تو ہم نقصان اٹھائیں گے۔ وہ بیہیویئر کیا ہے؟ جب آپ کمرہ امتحان میں جاتے ہیں تو کمرہ امتحان میں داخل ہوتے ہی آپ کی ذہنیت کیا کہتی ہے؟ آپ کو پہلی بات یہ پتہ ہوتی ہے کہ میں یہاں رہنے نہیں آیا۔ اچھا، یہاں رہنے نہ آنے کا مطلب کیا ہے؟ کونے میں کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں رہنے نہ آنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ زمین پہ بیٹھ جاؤ۔ یہاں پر رہنے نہ آنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جہاں ڈھونڈ کے جو سب سے زیادہ گندی جگہ وہاں بیٹھو نہیں۔ یہاں نہ رہنے کا مطلب ان تمام چیزوں کے باوجود یہ بھی ہے کہ جو میری جگہ ہے اسے میں حاصل کروں، جو میرے لیے سیٹ، جو میرے لیے جو مقام مقرر کر دی گئی ہے میں اسے حاصل کروں، جو اسپیس میرے لیے یہاں مقرر کی ہے اسے میں پوری طرح سے استعمال کروں۔ پھر جو امکانات مہیا کیے جاتے ہیں، اگر کتبی امتحان ہو تو کاغذ ہے، قلم ہے، سیاہی ہے، جو کچھ بھی مہیا کیا جاتا ہے اس سے نہ اپنی ضرورت سے زیادہ اور نہ اپنی ضرورت سے کم۔ اگر پریکٹیکل امتحان ہے اور آپ نے کوئی پریکٹیکل پرفارم کر کے دینا ہے تو آپ یہ تو نہیں کریں گے کہ اگر ایک اسٹینڈ کی ضرورت ہو تو آپ 4 لے کر آ جائیں، نہیں کریں گے نا۔ اگر کسی ایکسپیریمنٹ میں 2 اسٹینڈ استعمال ہوتے ہیں تو آپ 4 نہیں لے کر آئیں گے، 1 نہیں لے کر آئیں گے، اپنی ضرورت کے مطابق۔ اور جو آپ تک پہنچ گیا یا جس چیز کو آپ تک پہنچا دیا گیا اس کے ذریعے سے آپ نے بہترین پرفارمنس کر کے دکھانی ہے، یہ امتحان کا۔ لہذا ہم سب کا دنیا کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی امتحان لینا چاہتا وہ کیا ہے؟ کہ جو امکانات ہمیں فراہم کر دیے گئے اس کے اندر ہم بہترین پرفارمنس ادا کریں۔ اب یہ بہترین پرفارمنس ہر امتحان گاہ، آزمائش گاہ اپنے خاص اصول، قواعد اور ضوابط رکھتی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، ایک بات صرف سمجھانے کے لیے۔ جس زمانے میں ہم CSS وغیرہ کی تیاری کر رہے تھے اس زمانے میں ایک بات یہ بتائی گئی، یہاں پہ تھوڑا سا ایک مثال دوں گا خالی بات کو سمجھانے کے۔ تو ہمیں دوست آپس میں اس طرح سے بات کرتے تھے کہ کسی جگہ CSS کے کینڈیڈیٹس کے لیے
آزمائش ہو رہی تھی، جو مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس میں سائیکولوجیکل ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، تو کسی ایک ٹیسٹ سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ کوریڈور میں جہاں سے کینڈیڈیٹس نے آنا تھا وہاں درمیان میں ایک گملہ رکھوا دیا گیا اور کیمرہ لگا دیا گیا، اور ہر آنے والے کینڈیڈیٹ کے بیہیویئر کو اسٹڈی کیا جا رہا تھا۔ کئی کینڈیڈیٹ آئے جو آ کے اس کے کنارے سے ہو کر چلے گئے، ان سب کو انہوں نے لکھا لاپرواہ انسان۔ کچھ آئے ایسے کہ جنہوں نے دیکھا کہ یار یہ درمیان میں رکھا ہوا ہے، ادھر ادھر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پھر چلے گئے، ان کے لیے انہوں نے لکھا سمجھدار لیکن اپنی ذمہ داریوں سے غافل انسان۔ کچھ آئے انہوں نے دیکھا کہ جب کچھ نہیں ہے اور کوئی نظر نہیں آ رہا تو انہوں نے خود ہی گملہ سائڈ پر لگانے کی کوشش کی، تو انہوں نے لکھا متوجہ بھی ہے، ذمہ داری بھی ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن انجام میں ذمہ داری میں سمجھدار نہیں۔ چند ایک ایسے آئے کہ جب انہوں نے آ کر دیکھا کہ گملہ رکھا ہوا ہے، راستے میں رکھا ہوا ہے، تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، پھر بلایا چوکیدار کو کہ ادھر آؤ۔ چوکیدار آیا تو اس سے کہا یہ گملہ سائڈ پہ رکھو، یہ آنے جانے کی جگہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ بندہ پرفیکٹ ہے۔ کیوں؟ ہمارے اور آپ کی نظر میں تو وہ بندہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے کہ جس نے خود ہی گملہ ہٹا دیا، لیکن جو افسری کا امتحان دینے آیا ہے اس سے خدمت متوقع نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اور آپ کو اپنی جگہ سے، اگر خدا نے مثلا میرے اندر لیڈرشپ، میرے اندر مینجمنٹ پیدا کی ہے، ایک صلاحیت پیدا کی ہے، تو میرا کام ہے مینجمنٹ کرنا۔ مینیجر کا کام ہوتا ہے دوسروں سے کام لینا۔ اچھا مینیجر کون ہوتا ہے؟ جو خود کام نہ کرے دوسروں سے کروا سکے، یہ اپنی جگہ ایک صلاحیت ہے، آج دنیا اس پر کام کر رہی ہے۔ صلاحیت کو دیکھنا اور صلاحیت کے اعتبار سے اپنے کام کو انجام دینا۔ ہم نے خدا کے سامنے اپنے اندر اسی چیز کو، تقویٰ کیا ہے، دین کیا، جو ہم انشاءاللہ نہج البلاغہ میں مختلف مقامات پڑھیں گے، ان کو سمجھنے کے لیے یہ آخری مقدمہ خاص طور پہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایک مرحلہ کیا ہے؟ اپنی صلاحیتوں کو درک کرنا، مجھے پروردگار نے کیا صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے، اور اس صلاحیت کو میں اپنی ذات اور اپنے معاشرے اور دین کے لیے کہاں اور کیسے استعمال کر سکتا ہوں۔ لہذا اگر میرے اندر واقعاً یہ صلاحیت ہے کہ میں مینجمنٹ اچھی کر سکتا ہوں، تو پھر مجھے بینگ اے مینیجر اپنی خدمات کو انجام دینا ہے۔ اسی طرح سے اب اسی میں مشکل کیا ہوتی ہے جو ہمارے ہاں عام طور پر پیش آتی ہے، خصوصاً یہ ہمارے طبقے کی مشکل ہے کہ ہر آدمی جو مثلاً قم چلا جاتا ہے، پڑھ لیتا ہے، تو وہ پھر اپنے آپ کو خمینی صاحب سے نیچے، بات یہ کہ اگر ہر آدمی خمینی بن جائیں گے تو پھر جو حضرت امام خمینی کے نیچے وہ ٹیم تھی جس ٹیم کے نے مل کر انقلاب کو برپا کیا، اور آج جیسا کہ آپ مستحضر ہوں گے کہ انقلاب اسلامی کی 44ویں سالگرہ، بس ایک جملہ کہوں گا، اس سے زیادہ نہیں، دنیا میں یہ واحد انقلاب ہے جس نے 32 سال کی لائن کو کراس کیا ہے۔ اور اس انقلاب میں، یہ ہمارا کہنا نہیں ہے، دنیا کے بڑے بڑے ریسرچرز نے کام کر کے کہا ہے کہ کسی انقلاب کے کامیاب ہو جانے کے بعد 32 سال حضرت آدم سے لے کر آج تک کوئی انقلاب ایسا نہیں تھا جس نے 32 سال کی لائن کو کراس کیا ہو۔ اس میں فرانس کا انقلاب بھی شامل ہے، اس کے اندر رشیا کا انقلاب بھی شامل ہے، اور دیگر انقلابات بھی شامل ہیں۔ سب کے بارے میں کہتے ہیں 32 سال سے آگے کوئی اور انقلاب نہیں چلا، یہ واحد انقلاب ہے۔ اور اس انقلاب کی کامیابی کا جو اصل صحرا ہے وہ اس کے رہبران کے بعد اس ٹیم کا ہے کہ جس نے اپنی اس ذمہ داری کو نبھایا کہ جس کی طرف امام خمینی متوجہ کرتے رہے اور لوگوں کو بتاتے رہے کہ انقلاب لانا بڑا کام نہیں ہے، انقلاب بچانا زیادہ بڑا کام ہے۔ اور اسی جہت سے ہمیں امام خامنائی کی اس صلاحیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنہوں نے انقلاب بچانے میں وہ کردار عطا کیا ہے جو امام خمینی کا انقلاب لانے کے اندر کردار تھا۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنوہا، بالخصوص آج کے دن کے جو ولادت ہے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام، پروردگار حضرت کے تجھے حق کا واسطہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔
تمام علماء مراج اعظام کی حفاظت فرما، مومنین جہاں جہاں دنیا میں باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، بے گناہ اسیروں کو جلد سے جلد رہائی عنایت فرما۔ شب مغفرت ہے، شب جمعہ ہے، دعا کرتے ہیں پروردگار حاضرین کے تمام مرحومین اور بالخصوص جنہوں نے آج کے حوالے سے کوئی نظر کا انتظام کیا ہے ان کے خانوادے اور بالخصوص وزیر فاطمہ اور سید نظر علی شاہ، بار الہ ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان تمام مرحومین کو جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے تمام مرحومین شہداء ملت جعفری اور بالخصوص وزیر فاطمہ اور سید نظر علی شاہ کی ارواح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ آج کے درس کے حوالے سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو میں حاضر خدمت ہوں۔ اکثر ربانیت کا آپ نے بڑے مفصل بیان کیا، ربانیت، صوفیزم، یا اس میں کوئی لنک موجود ہے یا جسٹ کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات جو بتاتی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ جس طاقت نے عیسائیت کے اندر روحانیت کو پیدا کیا تھا اسی طاقت نے کسی طبقے نے بعد میں اہل بیت اطہار کے مقابلے پر ان کی روحانی شخصیت کو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے صوفیت کا جو نظام ہے اس کو کریٹ کیا تھا۔ ہم کہہ سکتے ہیں مشابہ ہے لیکن ایگزیکٹ وہ نہیں، اگر آپ ان کے عقائد کو جا کر دیکھیں گے تو بہت جگہوں پر اس طرح کی بحث بھی ہے۔ مثلا اس میں مجھے نہیں معلوم لیکن تھوڑی سی جو تحقیق کی ہے، مثلا اس کے اندر جو قلندر کا کانسیپٹ ہے اس کے اندر ایک کانسیپٹ یہ بھی، اب میں یہ جو بات کر رہا ہوں اس میں ہمارے بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ یہ خاص صوفی جو کانسیپٹ ہے قلندری کا وہ بتا رہا ہوں کہ جس میں وہ شخص شادی نہیں کرتا، تو یہ جو بحث ہے یہ صوفیہ کانسیپٹ ہے۔ اس سے مراد یہ نہ لی جائے کہ میں کسی اور شخصیت کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہوں، نہیں، صوفیہ کا جو اپنا قلندری کانسیپٹ ہے وہ کانسیپٹ ہی کہتا ہے۔ جی یہ اصل میں ایک مسکنسیپشن ہے۔ جو اسلام پھیلا ہے وہ عرفاء سے پھیلا ہے، عرفاء نے پھیلایا ہے۔ ہمارے ہاں وہ مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اکثریت ان کی ہے تو انہوں نے ہر آدمی کے ساتھ، ہر عارف کے ساتھ صوفی کا لفظ لگانا شروع کر دیا، اس میں ہم سے بھی غفلت ہو گئی، ہم نے بھی یہ سمجھنا شروع کر دیا۔ صوفیہ ایک خاص اصطلاح ہے، ان کا ایک خاص مکتب ہے، ان کی اپنی خاص فکر ہے جو طول تاریخ میں اسلام کی سیاسی جو قوت ہے اس کے مقابلے پر رہی ہے ہمیشہ۔ عرفاء کبھی بھی اسلام کی سیاسی نظر کے خلاف نہیں رہے، اور جو دنیا میں اسلام کہیں پھیلا ہے یہ عرفاء سے پھیلا ہے، صوفیہ سے نہیں پھیلا۔ لیکن ہمارے ہاں مثلا جیسے ابھی بھی ہے کہ ہمارے بہت سارے عرفاء، ان کو ایک بڑا طبقہ وہ اپنے، یہ بھی مشکل ہے نا کہ وہ اس کو کیش کرانے کے لیے وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارے بزرگ تھے۔ اب لڑائی جھگڑا تو خیر نہیں ہو سکتا اس موضوع کے اوپر، لیکن یہ ایک رساکشی چل رہی ہے کہ بہت سارے عرفاء کو وہ اون کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ ہمارے مثلا بزرگوں میں سے تھے، پھر ان کے لیے وہ کوئی بھی مثلا ان کا کوئی سلسلہ نقش بندیہ یا کوئی بھی اپنے طور پہ جو ہے اس سے ان کو وہ منسلک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا شاہ عبداللطیف بھٹائی تو ذرا اور بحث ہے، مثلا عبداللہ شاہ غازی ہیں جیسے، یا مثلا خود شہباز قلندر ہیں، اس طرح کے افراد ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے، خصوصاً پاکستان کے اندر، ہند و پاکستان کے اندر بہت سارے مزارات کے اوپر جو یہ رستہ کشی چل رہی ہے، اس سے البتہ اس کے پیچھے کچھ سیاسی اور اقتصادی ہی مسائل ہیں، مطلب گدی نشینی کی جو پاور ہے اور اس کے پیچھے جو اصل مسائل وہ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جو بھی اس طرح کا کوئی بڑا یعنی سینٹر ہے اس کو اپنے سے لنک کرنے کی کوشش کی جائے، تو یہ سلسلہ جاری ہے اسی طرح سے۔ ہم کہہ سکتے ہیں بہت سے عرفاء کو صوفیہ کرام کا درجہ دے دیا گیا، بنا دیا گیا، درجہ نہیں، ان کو بنا دیا گیا، اور اس کے اوپر اتنی تاکید سے مطلب بولا گیا کہ ہم بھی سمجھنے لگے کہ ہاں یہ وہی ہے۔ لیکن ہمیں ڈسٹنکٹیولی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عرفاء اور ہیں اور صوفیہ اور ہیں۔ سب ایک ضمنی سوال ایسی سمجھیں کہ بعض
جسے ہم کہتے ہیں چلا کاٹنا، کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ عمل آپ کتنے دن کریں، اور اس طرح کی چیزیں موجود ہیں، اس طرح کی چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کی کا خاص مطلب چونکہ عدد کا مسئلہ ہے. جیسے حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کے لیے بلایا، تو 40 کا کوئی حساب کتاب ہوگا نا کہ میقات 40 دن کی بنائی گئی. تو اس طرح کی یہ عدد کا ہے، عدد کا ایک رول ہے، اور لازمات ہے یہ اہل بیت اطہاری. لیکن اس میں جو چیز اہل بیت تک پہنچے گی وہ اوتھینٹک ہوگی. اہل بیت کو چھوڑ کر پھر کچھ اور کرنا، یہ اس میں زیادہ سے زیادہ دوسرا مرحلہ بعض غرفاء کی بعض چیزوں کو فالو کرنا، وہ پھر اپنے نام یعنی اہل بیت کے نام سے نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بھائی میں نے یہ کام کیا تو میری حاجت پوری ہو گئی، آپ بھی کر کے دیکھ لو. تو وہ مستحب بھی نہیں ہوتا، وہ جو عمل ہوتا ہے وہ مستحب کے دائرے میں بھی نہیں آتا، وہ رجائے مطلوبیت کے دائرے میں رہتا ہے. مثلا جیسے نوافل نمازیں ہیں، آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. اب آپ نے کوئی ایک فرض کریں کہ کسی امام کو ہدیہ کرتے ہوئے کوئی نماز پڑھی یا قرآن کی کوئی سورہ آپ نے مسلسل پڑھی اور آپ کی حاجت پوری ہو گئی، تو آپ مجھے بھی بتا سکتے ہیں کہ بھئی میں نے فلاں حاجت تھی، میں نے فلاں امام کو ہدیہ کیا، میری حاجت پوری ہو گئی. اب یہ میرے لیے یہ ہے کہ میں کروں، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے بھی عطا کر دے گا. اس سے زیادہ اس کو آپ آگے نہیں بڑھا سکتے. لیکن جو چیزیں ائمہ کی طرف سے آئی ہیں، خاص طور پر کہ اتنے دفعہ یہ پڑھو، اتنے دن یہ پڑھو یا ایسے پڑھو، وہ ایک اوتھینٹیکیٹڈ اور اس کی انشاءاللہ آثار اور برکات بھی اپنی جگہ محفوظ ہیں. عارف اور صوفی میں جو ہے فرق کیسے پہچان کی جائے کہ یہ عارف ہے اور یہ صوفی ہے؟ بات یہ کہ جو اہل بیت سے منسلک ہو جائے وہ عارف ہے، جو ان کو سے دور چلا جائے وہ عارف نہیں ہے. سید صوفیاء کرام تو سارے اہل بیت سے منسلک ہیں، شہباز قلندر یا شہباز سب نہیں ہیں. جب آپ سب پہ کام کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا سب نہیں ہیں. یہی فرق ہے ہمارے لیے بہترین کسوٹی اہل بیت ہے. میں وہی بہت بولوں کہ تھوڑی بات ادھوری رہتی ہے. ابھی آپ ایک ترتیب بنانے لگے آگے اس کو دکھانے، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا امام کا جو ہے لوگ سوچتے ہیں کہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ لیڈرشپ جو ہے ہمارے یہاں ایک ابھی وہ نام نہیں عموماً لوگ بہت سے ناراض ہوں گے. میں اس لیے بولنا چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا آپ ایک لیکچر میں ایکسپلین کریں کہ سیاست کیا ہے. میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ نہیں، لیکن میں نے یہ پڑھا ہے کہ جو یہاں پر جو بھی پولیٹیشین ہیں وہ جن صاحب کو میکالی یا میکاولی جو نام ہے ان کو جو پڑھتے ہیں، اگر میں اس کو دیکھتا ہوں پورا کا پورا وہ امیر شام کے اوپر فٹ بیٹھا ہوتا ہے. اور ہمارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جب تک یہاں کی سیاست میں اپنے پاؤں گندے نہ کروں تو آپ بولا جاتا ہے کہ وہ جو امام کو دین ہے سیاست وہ یہاں پر اس کو اس کے ساتھ بھی کر لوں کنیکٹ کر لوں. نہیں دیکھیں، اس میں بڑا میں اس کے لیے لمبے لیکچر کی ضرورت نہیں ہے، بڑی سمپل سی بات. اگر آپ کی تمام حرکات سیاسی امام کی حکومت کے قیام، مظلوموں کو ان کا حق دلوانے اور دین اسلام کی سربلندی اور اجرا کے لیے ہیں تو آپ کی سیاست اسلامی ہے اور عین دین ہے. لیکن اگر اس سیاست میں کہیں پر بھی آپ کے ذاتی مفادات ہیں، آپ کے اپنے ذاتی مسائل ہیں، آپ کی شہرت اور آپ کا مسئلہ ہے، تو پھر وہ اسلامی سیاست نہیں ہے. باقی پھر آپ اس کو جو مرضی نام دیں. نہیں تو آپ کو پتہ لگے گا نا. دیکھیں کیا بولتا تو وہ امیر شام بھی نہیں تھا، نہیں بولتا تھا نا، لیکن آپ کو کیسے پتہ لگا؟ نہیں، ذمہ داری کے علاوہ آپ کو کیسے پتہ لگا؟ اس نے کہا بھائی یہ مال میرا مال ہے، اس نے کہا میں اپنے بعد اپنے بیٹے کو دوں گا. پتہ لگ گیا نا، انہی چیزوں سے پتہ لگ گیا. اب جس کے بعد جو اپنے بیٹوں کو پروموٹ نہیں کر رہا، جو اپنے رشتہ داروں کو جگہ نہیں دلوا رہا، جو اپنے لیے مثلا مہنگی گاڑیاں نہیں خرید رہا، بھائی آپ کے پاس بھی ایک لیڈر رہ چکا ہے نا، تھا یا نہیں تھا؟ جس نے اپنے 4 سال میں جب اس کو تقریباً پورے پاکستان لیول پر ایک شیعہ قیادت ملی ہوئی تھی، کتنے گھر بنائے اس نے اپنے لیے، کتنی گاڑیاں اس نے خریدیں، کتنے جوتے خریدے اس نے اپنے لیے. آپ کے میرے سامنے مثال ہے، یہ کوئی بہت بڑا کام تو نہیں ہے. تو ہم سوچوانے کے لیے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ہمارا کام ہے کہ ہم ایسی بات ہی کریں کہ آپ سوچیں. دعا کے ساتھ، دعا امام زمان کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا
ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.